السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی طرح خوشحال رکھے، آپ کی تمام پریشانیوں کو، الجھنوں کو اپنے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں دور فرمائے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں اپنے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں، پچھلے کئی ویڈیوز میں نے سرکار کے حلیہ مبارک کے تعلق سے گفتگو کی ہے، اور میں نے یہ سوچا ہے کہ سرکار کا پورا حلیہ مبارک آپ کے سامنے لا کر رکھوں، تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ میرے نبی کی سیرت کیسی تھی، آپ کی صورت کیسی تھی، اور آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ تو چلیے آگے پھر گفتگو کرتے ہیں۔ مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے، اور آپ کا منہ فراخ، دانت کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا، اور کبھی آپ اندھیرے میں مسکرا دیتے تو دندان مبارک سے ایک نور اور روشنی نکل جاتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان وحی الہی کی ترجمان تھی۔ اس زبان کی فصاحت و بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصحاء و بلاغاء آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ آپ کی مقدس زبان کی حکمرانی اور شان کا یہ اعجاز تھا کہ جو فرما دیا وہ ایک آن میں معجزہ بن کر عالم وجود میں آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن زخمیوں اور بیماروں کے لیے شفا تھا۔ چنانچہ آپ کے معجزات کے بیان میں پڑھیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں غار ثور کے اندر سانپ نے کاٹا، اس کا زہر آپ کے لعاب دہن سے اتر گیا اور زخم اچھا ہو گیا۔ مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے آشوب چشم کے لیے یہ لعاب دہن شفاء العین بن گیا۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ جنگ بدر میں تیر لگنے سے پھوٹ گئی، مگر آپ کے لعاب دہن سے ایسی شفا حاصل ہوئی کہ درد بھی جاتا رہا اور آنکھ کی روشنی بھی برقرار رہی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اس کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ مدینہ منورہ کے اندر کہیں بھی ایسا پانی نہیں تھا۔ تو یہ برکت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی۔ اپنے نبی کا اگر ذکر کریں، تذکرہ کریں تو یقین مانیے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی قلم ہیں ان تمام قلموں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن سرکار کی شان اور آپ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔